بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور آج کا ہمارا جو باب شروع ہو رہا ہے اس کا وہ باب ہے نماز کی فرضیت اور اس کے فضائل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور گناہ سے روکتی ہے، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن لبیبہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں حتیٰ کہ تو سمجھ جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ تلاوت کی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، فرمایا کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ الی غسق اللیل، فرمایا اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ أَوْرَادٍ لَكُمْ، فرمایا اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اور فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یعنی ان تمام آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نمازوں کا ٹائم کا ذکر فرمایا۔ بے شک۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشاء کی نماز میں مجمع لگایا کرو، تم اس کے ذریعے تمام امتوں سے فضیلت دیے گئے ہو، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے ٹائم تم لوگ زیادہ جمع ہوا کرو، اس وجہ سے کہ یہ نماز صرف میری امت میں سے تمہیں عطا کی گئی، پہلے جتنے بھی امتیں آئیں کسی کو عشاء کی نماز نہیں دی گئی، صرف یہ میری امت کو عطا کی گئی۔ اور حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی خاطر سزا دو اور ان کے بستر الگ تھلگ کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بارے فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو سزا دے کر بھی نماز کا حکم دینا چاہیے اور ان کے بستر الگ کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز کے متعلق نماز کا فائدہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر تھوڑی سی بھی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جسم پر میل کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے۔ ان کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے
کہ جس طرح بندہ اگر 5 مرتبہ نہر کے اندر غسل کرے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے جب کہ پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں لی اور ان کو پکڑا اور ان کے پتے جھڑنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یعنی جب بندہ وضو کر کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم عمر نوجوان تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 20 دن اور 20 راتیں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ ہم گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ اور ان میں رہو اور ان کو تعلیم دو اور ان کو حکم دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں کا ہمیں ذکر فرمایا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں چند چیزیں یاد ہیں، چند چیزیں یاد نہیں رہی۔ جو چند چیزیں یاد ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور پھر تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بس جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک بندہ تم میں سے اذان دے اور پھر تم میں سے جو سب سے افضل ہو وہ امامت کروائے۔ ان تمام آیات مبارکہ کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی حکم فرما رہے کہ نماز قائم کرو۔ اور ان احادیث مبارکہ کے اندر یہی واضح ہو رہا ہے کہ اگر بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کے ساتھ 5 گانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی نماز عشاء ادا کی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی جس طرح تو نے ہمیں نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہم سب کو 5 گانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم شامل حال فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔